جب جھلک ہوئی آپ کی خان صاحب سے، جب آمنا سامنا ہوا، ذرا آج کی ملاقات کا حوال بھی بتائیے گا. لگ کیسے رہے تھے، صحت کیسی تھی، ڈریسنگ کیسی تھی، مورال کیسا تھا؟ بہت اعلیٰ. میرا خیال میں آج تو ایسے چونکہ ہوا ہے کہ آج چونکہ وہ توشہ خانہ 2 والا بھی میرے خیال میں کوئی وہ چل رہا تھا اسی کورٹ کے اندر، اور میری چونکہ بعد میں میرا وہ ایک جھوٹا گھٹیا کیس میرے اور خان صاحب ہم سب کے اوپر بنایا گیا، کوئی 9 مئی والا، سارے جھوٹے کیسز ہیں، پھنسانے کی ہمیں کوشش ہے. تو اس کا ایک ٹرائل چل رہا ہے، تو اس کے اندر میں چونکہ میری وہاں پہ ملاقات خان صاحب سے ہوئی ہے. میں جیسی انٹر ہوئی ہے، خان صاحب نے جو ہے وہ ایک چترالی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور ان کی بیگم صاحبہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. میرا خیال ہے کہ بہت خوبصورت منظر تھا. اللہ تعالیٰ ان کی جوڑی کو سلامت رکھے. سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں، خان صاحب تو ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، خان صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں. ان کی جو مشکلات ہیں چلو وہ تو کسی بھی طریقے سے برداشت کر رہے ہیں. ساری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے ورکر تک جو ہے نا، ہماری وہ سرائکی میں کہتے ہیں تتی ہوا بھی نہیں آنے دی ہے. جتنا ظلم مشکل میرے لیڈر عمران خان برداشت کرے نا، ابھی تک وہ ہم تک وہ والی آئی بھی نہیں. بے شک ہمارے اوپر 58 اور 60 FIRs ہیں، لیکن خان صاحب کے ساتھ تو بہت ہی یعنی آزمائش میں ان کو رکھا ہے. لیکن جو آج ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ بھی آپ کو پتہ ہے ادھر جیسے گھٹیا کیسز بنائے گئے، تو اور بھی بہت سارے ہیں. تو وہ آج جو خان صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ میرے خیال میں وہ بھی ایک حوصلہ مند خاتون ہے، سابق خاتون اول رہ چکی ہیں. انہوں نے اپنے لیے کوئی امیونٹی نہیں مانگی. وہ بھی آتی ہیں جیل میں، اپنے پیشیوں کے اوپر آتی ہیں، حوصلے والی خاتون ہیں. میں ساتھ میں ذکر ان کی بہنوں کا بھی کرنا چاہتی ہوں، علیمہ بی بی کا، نورین بی بی کا، ڈاکٹر صاحبہ سب کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. خان کی عزتدار بہنیں کوئی مقام نہیں مانگتی ہیں، کوئی عہدہ نہیں مانگتی، لیکن وہ خان صاحب کی وجہ سے ساری مشکلات برداشت کر رہی ہوتی ہیں، اپنے بھائی کا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں. تو خان صاحب جو اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے تو بہت عرصے کے بعد اس طرح ان کے اکٹھے بیٹھتے دیکھا. مجھے تو اللہ ان کی جوڑی سلامت رکھے اور دونوں کی اسٹرگل کو سلام. مجھے بہت خوشی ہوئی. ذکر تسبیح وغیرہ کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے دونوں اکٹھے جب آپ نے دیکھا؟ بیوی کے ہاتھ میں بھی تسبیح تھی خان صاحب کی بھی. گوسپس کر رہے تھے، خان صاحب ہم سے بات کر رہے تھے، خان صاحب نے ہم سے بات کی. خان صاحب نے خوش ہوئے، ورکر کے لیے پیغام دیا مجھے، اور جو ہمارے آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے اس کے لیے پیغام دیا. کمل صاحبہ بھی وہاں پہ تھی، عثمان ڈار بھی وہاں پہ موجود تھے، ہمارے وکلاء جتنے بھی ابھی ہمارے ساتھ کھڑے سب وہاں پہ موجود تھے. جس طرح ہمارے وکلاء کو انہوں نے شکریہ ادا کیا. خان صاحب کہہ رہے تھے کہ بلکہ سارے وکیلوں نے بتایا کہ کس طرح ہر روز اتنی FIR ہوتی ہے اور 5-5 ہزار ورکرز کی ضمانتیں کروا رہے تھے. تو خان صاحب نے ان کو اور ورکرز کو، اور اسپیشلی خان صاحب نے شہداء کی فیملی کو یاد کیا. فیل کیا سرتاج گل صاحبہ 1.5 سال پہلے کے خان صاحب میں جب وہ جیل سے باہر تھے، ضمانت پارک میں تھے، اور آج 1.5 سال جیل میں گزارنے کے بعد والے خان صاحب کیسے نظر آ رہے تھے؟ کیا فرق نظر آ رہا تھا آپ کو؟ دیکھیں، بہادر شخص تو پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی بہادر ہے، کال کوٹری میں بھی بہادر ہے، ضمانت پارک میں بھی بہادر ہے، اور کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ کھڑے ہو کے جس طرح خان صاحب اسلام کا مقدمہ لڑتے ہیں، جس طرح شان رسول کا مقدمہ لڑتے ہیں، جس طرح کشمیر کا، فلسطین کا، پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں، انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کا مقدمہ لڑتے ہیں، تو خان صاحب تو ہر جگہ، خان صاحب جو ہے نا شیر خان ہے. تو خان صاحب جو ہیں وہ شیر ہیں، وہ بڑے حوصلے والے بہادر ہیں. ہمیں ان کو دیکھ کے الٹا حوصلہ ملتا ہے. تو بلکہ میرے سامنے آپ کو پتہ ہے امجد نیازی صاحب، تو ان کے ساتھ اتنا بیچاروں کے ساتھ ٹارچر ہوا ہے کہ اب تو وہ خاص چل بھی نہیں سکتے. تو امجد نیازی نے جب ان کا ہاتھ پکڑا کہ خان صاحب کیسے ہیں آپ، خان صاحب کہتا میری فکر نہ کرو، میں بہت یعنی تگڑا ہوں. یہ بڑی بات ہے کہ جیل کی کال کوٹری میں بیٹھ کے وہ الٹا ہمیں حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ان کا حوصلہ 1.5 سال پہلے بھی 1.5 سال بعد بھی اتنا ہی چٹان جیسا میں نے عمران خان کا حوصلہ دیا. سننے میں آ رہا ہے کہ آج بھی خان صاحب 9 مئی کے ملزمان کو سامنے دے کر ان سے مخاطب ہوئے، گھبرانا نہیں ہے کہا، اور بڑا خطاب بھی کیا. کیا کہا انہوں نے؟ بالکل، کیونکہ ان مقدمے میں بہت سارے ورکرز کارکنان بھی ہوتے ہیں، ہم بھی ہوتے ہیں، تو وکلاء سے الگ بات کرتے ہیں، ہم سے بھی بات کرتے ہیں، ورکرز سے بھی بات کرو. ورکرز کو یہ انہوں نے کہا کہ دیکھو جو مشکل وقت آتی ہے تو وہ مشکل وقت میں آزمائش میں بہادری، جداری اور کھڑے ہونا ہوتا ہے آپ نے. اور جو لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ کسی زمینی خدا کو نہیں مانتے، وہ صرف اللہ کی حاکمیت مانتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. بشریٰ بی بی صاحبہ کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے، دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نشستیں تھیں، تو کیا باتیں، کیا گوسپس ہو رہی تھی عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے درمیان؟ نہیں، ہم خان صاحب نے تو ہمارے سے باتیں کی ہیں. ظاہر بات ہے ان کا پہلے بھی ایک کیس چل رہا تھا، دوسرا بلکہ خان صاحب یعنی جو بھی آتا تھا تو خان صاحب بتاتے تھے کہ اس نے اس طرح کیا، اس نے یہ وہ کیا. بشریٰ بی بی صاحبہ کو بتاتے تھے، الٹا وہ تعارف کروا رہے اپنے ورکروں کا، ایون وکلاء کا بھی، پارلیمنٹیرینز کا بھی. اچھا سرتاج گل صاحبہ یہ بتائیے گا، آپ کے کارکنان ہی، آپ کے سوشل میڈیا جو وارئرز ہیں وہی آج کل یہ سوشل میڈیا پہ سوالات کر رہے ہیں، کیا درسی کر رہے ہیں آپ لوگوں سے ہی کر رہے ہیں کہ
آپ نے بھی کہا تھا ایک لاکھوں کا مجمع لے کے، وہ اکثر یہ آپ مزاحتاً لے رہے ہیں کہ وہ ابھی تک لاکھوں کا مجمع اسلام آباد ایک تو نہیں پہنچا. دوسرا یہ سوال ہے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے، وہ یہ ہے کہ 26 نومبر کی رات بہت سارے چہرے ہم نے نہیں دیکھے، ہم لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے، دیکھے کیا وجہ ہے؟ کیا آپ موجود تھی 26 نومبر کی اس رات کو جب گولی میں آپ چلائی کو گئی؟ ایک سمپل بات شاندانہ بتاتی تھی، ہوں ہم نا، نے اس کو انٹرویو بھی کیا تھا، ہم نے دیکھا تھا. میں آپ کو ایک سمپل ایک بات بتاتی ہوں. اگر ہمارے ورکرز اور کارکنان کسی چیز کے اوپر اعتراض کرتے ہیں یا گلہ کرتے ہیں، یقین کرے سر آنکھوں کے اوپر، میں آپ کو اس کی وجہ بتاتی ہوں. یہ ہمارے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ یا ہمارے لوگ یا ہمارے ورکرز، جتنے مشکلات اس پارٹی کے ورکرز نے قربانیاں دی ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے اور کسی نے بھی نہیں. جہاں پہ وہ ہمارا الیکشن انہوں نے سوشل میڈیا پہ لڑا، ہمارے ایک ایک پارٹی کے نشان، کیونکہ ہمارے پاس تو بلے کا نشان چھین لیا گیا تھا، 200 سے زیادہ نشان تھے. اب میرے نیچے 2 ایم پی تھے، دونوں ایم پی اے کا بھی الگ الگ نشان تھا، اور جان بوجھ کے میرا ووٹ کاٹنے کے لیے اگر میرے نیچے ایم پی اے کا نشان تھا، وہ کسی ایک اور جس کو کہتے ہیں نا ڈیفیکٹو بندے کو یا ایک اور بندے کو بھی انہوں نے وہ نشان الاٹ کر دیا تھا تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائے. تو انہوں نے جب ہمارا وہ الیکشن لڑا، تو اگر ابھی وہ کسی چیز پہ ہم پہ اعتراض بھی کرتے تو میرے خیال میں ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے. آپ جتنے اونچے مقام پہ ہوتے ہیں اتنا بڑا آپ کا احتساب بھی ہوتا ہے، سوال بھی ہوتا ہے. دوسری میں آپ کو بات بتاؤں، آج صبح بھی ہم لوگ یہ کمل ہم سب لوگ پہلے اسلام آباد اے ٹی سی میں کھڑے تھے، پھر ہم پینڈی اے ٹی سی کے اندر گئے، وہاں ایک جگہ پہ 12 کیس تھے، ایک جگہ پہ 6 کیسز تھے. اچھا کل بھی دوبارہ میری پیشی، آج فیصل آباد میں بھی ہماری پیشی تھی، اور ابھی میری اڈیالہ جیل میں ٹرائل بھی تھا. میں آپ کو سمپل ایک بات بتاتی ہوں. اسٹوڈنٹ لائف انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی، یعنی میں نارتھ وزیرستان کی پریزیڈنٹ تھی، اس سے لے کر اب تک کی میری اور ہم سب کی کمل کی ہم سب کی جدوجہد ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ صبح سے لے کر رات تک اپنی لائلٹی ثابت کریں. جنہوں نے بھاگنا تھا نا، وہ رجیم چینج میں پیسے لے کے گھوڑے گدھوں کی طرف بک گئے چلے گئے. پھر جنہوں نے بعد میں 9 مئی کے بعد بھی چھوڑ کے جا رہا تھا، میں ان کے لیے سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دیتی. ان کی کوئی مجبوری ہوگی، اولاد کی مجبوری ہوگی، مال کی مجبوری ہوگی، بزنس کی مجبوری ہوگی، یا وہ کوئی ٹارچر نہیں برداشت کر سکیں گے. لیکن ہم نے وہ ٹائم پہ بھی خان کے ساتھ کھڑے رہے. ابھی 26 مئی ترمیم ہو گئی، مجھے تو خود اریسٹ کر لیا تھا. کیا کیا تھریٹس پیپر ہم خان کے ساتھ کھڑے رہے. ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے. کبھی کبھی اونچ نیچ ایسے ہو جاتی ہے، لیکن صرف ایک سمپل سوال ہے. پہلے سوال تو ہمارا یہ بنتا ہے کہ آپ نے 26 نومبر کو نہتے لوگوں کے اوپر گولی کیوں چلائی؟ چاہے کمل شوزب تھی، چاہے زرتاج گل تھی، چاہے پی ٹی آئی کا کوئی ورکر تھا، پنجاب سے آ رہے تھے، اسلام آباد تھے، پنڈی، پشاور یا کے پی کے بلوچستان میں سے. ہم میں سے ہر شخص کوشش کر رہا تھا یہاں پہ آنے کے لیے. میں تو 900 میل دور ڈیرہ غازی خان سے آتے ہوں، ہماری راہ میں کسی نے کوئی وہ نہیں بچھائے تھے، پھول نہیں بچھائے تھے، نہ میرے پاس کوئی ایسی مشینری تھی. جب آپ کانسٹیٹوئنسی میری ہے، مطلب چھت کی ایگزیکٹ، تو جب ایک کنٹینر اور ایک ٹریکٹر ٹرالا اور ٹرک کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کنٹینر کے اندر بھی مٹی بھر دی جاتی ہے، میرے پاس تو ایسی کوئی وہ نہیں تھی. لیکن اب آپ کا ایک سوال ہے بڑا مزیدار. آپ نے کہا میں 26 نومبر کو نہیں پہنچی. ویلڈ پوائنٹ ہے، کیونکہ میں وہاں سے پہنچ نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں کانوائے لے کر نکلی. اور یہ حقیقت ہے کہ 5 دن 6 دن ہمارے لوگ سفر کرتے رہے. لیکن جب میں 26 نومبر کو وہاں پہ نہیں پہنچی، جن میں ہم سفر کر نہ کوئی سڑک تھی، نہ کوئی بائی پاس تھا، نہ کوئی جی ٹی روڈ تھی، نہ کوئی موٹر وے تھا جو ہمارے لیے اوپن تھا. لیکن میرے پھر سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ نہیں تھی، ٹھیک ہے، آن ریکارڈ ہے میں 26 نومبر کو نہیں تھی. تو یہاں پہ میرے اوپر 26 نومبر کی 6 FIR کیوں ہیں؟ ثابت کرے نا. جب میں آپ نے ثابت کیا کہ میں 26 نومبر کو وہاں سے قافلہ نکلی تھی اور میں نہیں پہنچی تھی، اور میں ریکارڈ کر رہی ہوں کہ کسی نے ہمارے لیے کوئی راہ میں پھول نہیں بچھائے تھے. ہم تو بہت سٹرگل کر کے آئے تھے، اور ہمیں کہا بھی یہ گیا تھا کہ آپ نے 24 نومبر کو جو ہے وہاں سے روانہ ہونا ہے. تو 900 میل دور سے میں پورے پنجاب کو کیسے عبور کر کے آتی؟ میں نے کوشش کی. لیکن جب میں یہاں نہیں پہنچی، جب میں یہاں اسلام آباد نہیں پہنچی، نہتے لوگوں پر گولیاں چلائی، تو وہ FIR تو آپ نے زرتاج گل کے اوپر کی. کمل شوزب صاحبہ، آپ سے جاننا چاہیں گے